أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. یہاں سے سورۃ النور کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے. آیت نمبر 62 63 64 اور 65 4 آیات ہیں یہ آیت نمبر 64 تک. یہاں یہ انشاءاللہ آج ہم مکمل کریں گے. سورہ نور کا آخری رکوع ہے یہ. یہ والی آیت غزوہ خندق کے موقع پہ نازل ہوئی. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا کہ ابو سفیان نے بہت بڑا لشکر جمع کیا تھا مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے. پھر کس طرح سے اللہ نے اسے شکست دی الگ بات ہے. اب یہاں جو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقی مومن وہ ہیں، حقیقت میں ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر. اور وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ ہوں ان کے ساتھ، یعنی حضور کے ساتھ، جب وہ مومن ایمان والے حضور کے ساتھ ہوں علی امر جامع، کسی اجتماعی کام میں ان کے ساتھ ہوں، لم یذهبوا، تو وہ چلے نہیں جاتے، حتی یستأذنوا، جب تک نہ وہ اجازت طلب کریں ان سے، حضور سے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یستأذنونک، جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، جو اجازت لے کر جاتے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پھر جب وہ اجازت طلب کریں آپ سے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی کام کے سبب، فَأْذَن، آپ اجازت دے دیں، لِمَنْ شِئْتَ، جسے آپ چاہیں، مِنْهُمْ، ان میں سے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. منافقین کا کیا حال تھا اس غزوہ خندق کے موقع پہ آپ سب جانتے ہیں. کھانا بھی پورا نہیں تھا ان کے پاس. خندق کھودنے کے لیے جاتے تھے، وہی کہ وہ مشہور واقعات ہیں جب پیٹ پر پتھر باندھے صحابہ نے. تو منافقین پہلے جاتے ہی نہیں تھے، پھر دکھانے کے لیے جب جاتے تھے تو چپکے سے کہیں چلے جاتے تھے، بغیر اجازت کے چلے جاتے تھے. تو یہاں فرمایا گیا کہ بے شک حقیقی ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کو دل سے ماننے والے، یعنی دل زبان کی رفیق ہو، صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والے نہیں، زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی تصدیق کرتا ہو، اور پھر دل کی تصدیق کے ساتھ ان کے اعمال جو ہیں وہ بھی اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں. تو ایمان والے وہی ہیں جو حقیقی معنوں میں ایمان لائے، دل سے ایمان لائے. اور پھر جب وہ ہوں کسی اجتماعی کام میں، تو وہاں اس وقت غزوہ خندق کے معاملے میں وہ خندق کھود رہے تھے، وہ ایک اجتماعی کام تھا. تو یہاں صرف اسی کا اشارہ نہیں، بلکہ جتنے بھی اجتماعی کام ہوں گے ان کے لیے یہ اب حکم ہے
کہ کسی بھی اجتماعی کام میں حضور کے حکم کے بغیر کوئی اس جگہ سے ہل نہیں سکتا، چلا نہیں جا سکتا۔ اب تمام مفسرین یا فقہا نے یہاں لکھا ہے کہ اب یہ حکم اسی طرح سے آگے چلے گا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہوں گے ان کے نائبین، نائب رسول جنہیں کہا جاتا ہے، امیر، جو امیر ہوں گے، جب بھی کہیں کسی بھی نظم جماعت میں جماعت کے امیر کا جو حکم ہوگا اس پر عمل کرنا ہوگا، اور کہیں جانا ہو، آپ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اجتماعی کام میں، اگر کسی کو مجبوری ہے، گھر میں کوئی بھی مجبوری ہے، تو اسے اجازت لینی ہوگی، اجازت کے بغیر وہ جا نہیں سکتا۔ اور پھر امیر کو یہ اختیار ہے کہ اگر حقیقی مجبوری کسی کی آپ دیکھیں کہ کوئی حقیقت میں مجبور ہے، اس کے باوجود اگر آپ چاہیں گے کہ اسے اجازت نہیں دینی ہے، اگر آپ محسوس کریں گے اس کا یہ جو انفرادی کام ہے اس سے اہم تر ہے اجتماعی کام، تو آپ اسے اس کی اجازت کو ٹھکرا بھی سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ اجازت دے دیں انہیں جس کو چاہیں، یعنی ان میں سے جس کو آپ چاہیں گے، پھر اختیار دیا حضور کو۔ اور اسی طرح سے اب یہ امیر کو اختیار ہے، جب ان سے کوئی طلب کرے اجازت جانے کی تو اسے اختیار ہے وہ اجازت دے یا نہ دے۔ اور جب وہ دیکھے کہ کسی کی حقیقی مجبوری ہے، اگر اس کو اس نے اجازت دے بھی دی، پھر وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، تو اس وقت پھر ان کو اجازت دے کر کہہ دے کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، نے اللہ سے ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، گویا ان سے کہہ دے کہ جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے۔ کیونکہ بہت بڑا نقصان تو ہوا، اگر گھر میں صحیح معنوں میں بھی حقیقت میں بھی کوئی کام تھا اہم، گئے وہ، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی ان کے لیے محرومی ہوئی کہ حضور خود کے ہی کام پہ ہیں، ان کے ساتھ صحابہ بھی ہیں، اور ان کو ان کی معیت، ان کا ساتھ چھوڑنا پڑ رہا ہے، ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی سے، جب آپ انہیں اجازت بھی دے دیں، ساتھ ساتھ انہیں کہہ دیں جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ انتہائی اہم ادب ہے یہ، کوئی بھی کام نہیں چل سکتا اجتماعی کام، اللہ کے دین کے کام میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ نصرت آئے، فتح ملے، خوشیاں ملیں، تو اس کے لیے انتہائی اہم ہے اطاعت امیر۔ امیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی کوئی معنی نہیں رکھتا، پھر تو ایسے ہی اٹھک بیٹھک ہے۔ عام طور پہ امام کے پیچھے ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، رکوع میں بھی جاتے ہیں، سجدے میں بھی جاتے ہیں، پھر یہ یوں ہی ہے۔ یہ تو تربیت اسی لیے تھی کہ آپ کا امیر جو ہوتا ہے اس کے وہ قاشن دے گا، کھڑے ہو جاؤ تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، بیٹھ جاؤ تو آپ کو بیٹھنا ہے، چلے جاؤ تو آپ کو چلے جانا ہے۔ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو پھر ہم نے دین نہیں سمجھا، پھر ہم بس رسم ادا کر رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آتے ہیں مسجد میں کچھ کرتے ہیں یا اٹھک بیٹھک چلے جاتے ہیں، تو بس یہ پھر وہی ہے، آنا اور جانا۔ اب دوسری آیت میں جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو بھی اب اچھی طرح سنیں کہ اللہ کا کیا حکم ہوتا ہے۔ فرمایا لا تجعلوا، تم مت بناؤ، دعاء الرسول، رسول کے پکارنے کو، بینکم، آپس میں، کا دعاء بعضکم بعضا، ایسا پکارنا جیسا آپ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ایک دوسرے کو پکارنے جیسا پکارنا مت بناؤ رسول کی پکار کو، تم مت سمجھو رسول کی پکار عام کسی انسان کی پکار۔ یہاں اس بات کو سمجھو کہ یہ کیا ہے، رسول کا بلانا کیا ہے۔ دعا کے ایک معنی تو یہ ہے پکار، آپ نے کسی کو بلایا تو آپ کو حاضر ہونا ہے، یہ تو ہے ایک معنی اس کا۔ دوسرا دعا ہے جو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، یہ انتہائی جامع یہاں الفاظ استعمال کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس میں سارا مفہوم آ جاتا ہے۔ گویا اللہ کی دعا کو جب وہ دعا کرے اللہ سے، عام انسان کی دعا نہ سمجھنا۔ اگر اللہ کے رسول نے آپ کے لیے دعائے خیر کی تو اس سے بڑا انعام تمہارے لیے کوئی نہیں، اور اگر اللہ کے رسول نے آپ کے لیے بد دعا کی
تو اس سے بڑا خسارہ، اس سے بڑا نقصان اور اس سے بڑی بدبختی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ایک اس کے معنی ہے۔ دوسرا، رسول کی پکار کو تم ایک دوسرے کی پکارنے جیسا نہ سمجھو۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو رسول بلا رہا ہے تو ایسا نہ سمجھو جیسے کسی ایک اور آدمی نے بلایا، جائیں تو ٹھیک، نہ جائیں تو کوئی بات نہیں۔ اب پکار واجب ہے، حتیٰ کہ اگر آپ فرض نماز میں بھی ہوں، حضور آپ کو بلا رہا ہے تو آپ نے نماز توڑ کر جانا ہے، حضور کی بات سننی۔ یہ عام انسان کی پکار نہیں ہے۔ اس کا تیسرا مطلب یہ، ایک اور مطلب اس کا چوتھا یہ ہے کہ جب آپ نے بلانا ہو رسول کو تو عام طرح کا بلانا نہ ہوگا، جس طرح آپ ایک دوسرے کو بلاتے ہو، زید او بکر بات سنو، اس طرح سے آپ اے محمد کہہ کر نہیں پکار سکتے حضور کو۔ جب پکارنا ہو تو ادب کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات ہماری توجہ سے سنیے، آپ ہماری بات سنیے ہماری طرف، یا انظر، جس طرح ہم نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، یعنی وہاں بھی ادب سکھایا گیا کہ بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، راعینا اب نہیں کہیں گے، اب آپ انظرنا کہیں گے۔ اسی طرح سے ادب، جس طرح سورہ حجرات میں ہمیں بات سکھائی گئی ہے کہ جب آپ پکاریں گے تو کیسے پکاریں گے، آپ کو تو انتظار کرنا ہوگا۔ ان جو وہاں وہ بدوی تھے جو باہر سے پکارا کرتے تھے، ان سے بھی کہا گیا کہ انتظار کرو، خود حضور باہر آئیں گے تو آپ اپنی بات پیش کرنا، بلانا نہیں ہے۔ تو گویا یہ اس میں سارا یہ مفہوم اس میں آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ رسول کے پکارنے کو تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارنا جیسا جو ہے نہ سمجھو۔ قد یعلم اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، الذین ان لوگوں کو جو یتسللون جو کھسک جاتے ہیں، سٹک جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لواذا نظر بچا کر، یعنی جب وہ وہاں سے چلے جاتے تھے غزوہ خندق سے، جن لوگوں کو جانا ہوتا، جو منافقین تھے، تو وہ نظر بچا کر ایک دوسرے کی آڑ لے کر چلے جاتے تھے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے، یعنی اگر رسول پاک علیہ السلام کو تم دھوکہ دے رہے ہو، ان کی نظر بچا کر آپ جا رہے ہو، یا مومنوں کی نظر بچا کر آپ جا رہے ہو، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اگر تم نے کوئی عذر پیش کیا، اللہ کو بہتر معلوم ہے کیا واقعی آپ کی مجبوری تھی اس لیے آپ نے اجازت لی، وہ بھی جانتا ہے۔ یا اگر نظر بچا کر آپ ایسے ہی کھسک گئے، سٹک گئے، تو اللہ تو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ یتسللون منکم لواذا، کہ تم میں سے جو لوگ چلے جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں نظر بچا کر، اللہ کو اس بات کا علم ہے۔ فَلْيَحْذَرْ چاہیے کہ ڈریں، الَّذِينَ يُخَالِفُونَ وہ لوگ جو خلاف ورزی کرتے ہیں، عن امرہ اس کے حکم کی، یعنی جو رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ڈریں، ان تصیبہم فتنہ کہ کہیں وہ کسی فتنے میں نہ پڑیں، یعنی ان پر کوئی فتنہ کہیں مسلط نہ کر دیا جائے، وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو، او یصیبہم عذاب علیم او یصیبہم یا پہنچے انہیں عذاب علیم کوئی دردناک عذاب۔ یہاں فتنے سے مراد جو ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو فتنے میں مبتلا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو، اس فتنے سے مراد انہوں نے کہا ہے کسی ظالم حکمران کا تسلط، یعنی ان پر ظالم حکمران کو ہی مسلط کیا جائے گا۔ اب آج اگر آپ دیکھیں گے برابر اس آیت کی ترجمانی، اس آیت کا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ اگر آپ پر ہم پر ظالم حکمران مسلط ہیں تو رسول کی نافرمانی کی وجہ سے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہاں پہ فرما دیا ہے کہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، ڈرنا چاہیے کن لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں رسول کے حکم کی، یعنی جو رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو مانتے نہیں رسول کا حکم، ان کو ڈرنا چاہیے اس چیز سے کہ کہیں ان کو اللہ تعالیٰ کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اور امام جعفر صادق نے اس فتنے سے مراد لیا ہے
کہ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے، او یصیبہم عذاب الیم، یا پھر کسی اور طریقے سے کوئی دردناک عذاب دیا جائے۔ اس کی مفسرین نے لکھا ہے کہ آپسی خانہ جنگ بھی ہو سکتی ہے، آپسی جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور مختلف قسم کے فتنوں میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں پروردگار۔ اللہ، پھر فرمایا خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، قد یعلم، اور وہ خوب جانتا ہے، ٹھیک طرح سے وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ، جس پر تم ہو، تمہاری جو روش، جس راستے پر تم جا رہے ہو۔ اب اس کی آخری آیت ہے اس سورت کی، یعنی اس میں جو آداب سکھلائے گئے ہیں اور نظم اجتماعی کیسا برقرار رہے، کون سا نظم کامیاب رہتا ہے، اس میں آخری آیت میں ابھی منافقین کا طرز عمل ہمیں بتا کر کہا جا رہا ہے کہ اگر نفاق دل میں ہو، کتنے بھی اچھے کام آپ کرو تو اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے ایسے دل کی ضرورت ہے جس میں نفاق نہ ہو، بالکل کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو، کسی قسم کی دھوکہ بازی نہ ہو۔ تو فرمایا جاتا ہے جانتا ہے اللہ تعالیٰ ٹھیک طرح سے جس روش پر تم ہو، یعنی اگر رسول کو پتہ نہیں چلتا تم جو دھوکہ بازی کر رہے ہو اے منافقو، تو سنو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور وہ دن جب لوٹائے جائیں گے یہ سارے لوگ اس کی طرف، فَيُنَبِّئُهُمْ، تو وہ انہیں باخبر کرے گا، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا، بِمَا عَمِلُوا، جو یہ کرتے تھے، ان کا یہ رویہ، ان کی یہ دوگلی پالیسی، ان کا یہ جھوٹ، ان کا یہ مکر، ان کا یہ فریب، ان کے یہ دو چہرے، سامنے کچھ پیچھے کچھ، یہ سب چیزیں ان کو دکھا دے گا اس دن۔ اگر آج یہ چھپا رہے ہیں رسول سے یا مومنوں سے، چھپا رہے ہیں کوئی چیز، اس روز چھپی نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے سامنے ان کو ظاہر کر دے گا اور بتا دے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور کیوں نہ کرے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم۔ کسی نے ایک خوبصورت بات کہی ہے، قریب یارو ہے روز محشر، قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا پشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ اس دن تو پکارے گا لہو آستین کا، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی اس دن، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ظاہر کر دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گریبان میں، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا رویہ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہے۔ اور اب بھی موقع ہے، ابھی ہم زمین کی پیٹھ پر ہیں، ہم دیکھیں جو اس میں ہم نے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، تمہیں پھر وہ مقام عطا کیا جا سکتا ہے جو کبھی تمہیں تھا، لیکن اس کے لیے کچھ آداب بتائے گئے سورہ نور میں۔ ان آداب کو ہم نے ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے اور ان آداب پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے جو ہم سے غلطیاں ہوئی، اور آئندہ کے لیے تہیہ کرنا ہے کہ ہم صحیح راہ پہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نور آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس میں ہم سے کوئی غلطی رہی ہوگی، کسی قسم کا تساہل ہوا ہوگا، کوئی غلط لفظ ہم سے نکل گیا ہوگا، اس کے لیے ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔